السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہمارے دو سوال تھے آپ سے جی ارشاد فرمائیں۔ اپنی عوام کے لیے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ جو اپنا غسل ہوتا ہے، غسل کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا غسل کرنے کا صحیح طریقہ، اور غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں، یہ اپنی عوام کو ہی پتہ لگے۔ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے غسل کرتے ہیں، کیسے کیا فرض ہے غسل کے، وہ اپنے بھائی لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے۔ آپ تشریف سے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تو ہمارے حاجی صاحب نے سوال کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، یہ جو ہمارے بہت سے بزرگ ہیں، ہماری خواتین ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں ایک بات آپ کو پہلے بولنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جو بہت ہی مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ تو ہمارے آپ کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم علم دین کی وہ باتیں جو روز مرہ ہمارے کام آتی ہیں، جس میں تجارت ہے، لین دین ہے، عبادت الہی ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، عزیز اقارب کے حقوق ہیں، یا رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کم سے کم اتنا ہم سیکھ لیں کہ نہ دنیاوی سماجی ہم گنہگار ہوں، نہ اللہ کے یہاں ہماری گرفت ہو۔ کم سے کم اتنا علم دین سیکھنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ پھر بھی بہرحال میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، تو یہ بڑی مشہور سی بات ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور بولنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ غسل میں ہمارے کچھ بھائی ایسا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مجھے غسل تو کرنا ہی ہے، چلو پہلے اتنا یہ کام کر لیں، پھر وہ کام کر لیں، پھر بال کٹوا لیں، پھر ناخن کاٹ لیں، بال بھی کٹوا دیں گے، ناخن کٹوا لیں گے، اس کے بعد جو ہے غسل کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام نے اس کی اجازت بالکل قطعاً نہیں دی ہے۔ آپ پر اگر غسل واجب ہے تو آپ اس پوزیشن میں بالکل دیر نہ لگائیں، غسل جتنی جلدی ادا کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس گھر میں جنوب اس کو کہا گیا ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے، یہ فرض ہے جس کو غسل کرنا ہے۔ جس گھر میں جنوب ہوگا وہ جب تک غسل نہیں کرے گا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم غسل بہت جلدی ادا کر لیں۔ تو غسل کرنے سے پہلے نہ ہمیں ناخن کاٹنے ہیں، نہ ہمیں بال کٹوانے ہیں، نہ ہمیں کھانے کی خواہش کرنی ہے، نہ ادھر ادھر ٹہلنا ہے، ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اب آپ کے میں اس سوال پر آتا ہوں حاجی صاحب کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے غسل میں 3 فرض ہیں۔ فرض میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ طریقہ ضروری ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ مان لیجئے بستر پر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، آپ کو ناپاکی ہو گئی، اب ضرورت ہوئی کہ آپ کو غسل کرنا ہے، تو آپ کے پاس اگر ایسا غسل خانہ ہے کہ آپ اس میں بند ہو سکتے ہیں، تو ضرورت کی ساری چیزیں اس میں پہلے سے رکھ لیں۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ غسل کرنے کے لیے اندر داخل ہو گئے حمام میں،
اور آپ اندر سے آواز دے رہے ہیں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو کہ آپ مجھے یہ لا دو، اب وہ لا دو، اب تولیہ لا دو، اب صابن لا دو، اب کپڑے دے دو، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ بولیں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ ان کو پہلے ہی لے کے غسل خانے میں داخل ہوں۔ اور یا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو کپڑا پہلے ہی سے ناپاک ہے اس کو آپ نکال لیں، اور غسل خانے میں آپ ننگے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ اپنا جسم کا آدھا حصہ دھوئیں، زیر ناف تک آدھا حصہ دھویں، اور یہ آپ اپنے دل میں پکا عہد کر لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ میں غسل کر رہا ہوں، یعنی ناپاکی دور کر رہا ہوں اور پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ نیت کرنا بہت ضروری ہے، غسل کا ارادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ارادہ کرنے کے بعد آپ اپنا آدھا جسم دھوئیں، اور جسم دھونے کے بعد آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ میرے جسم پر کہیں گندگی لگی ہے تو آپ اس کو بھی دھوئیں، اور دھونے کے بعد آپ پھر نماز کے جیسا وضو بنائیں، نماز کے جیسا وضو بنائیں، ہاتھ دھوئیں 3 مرتبہ۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلہ کریں، یہ فرض ہے کلہ کرنا غسل میں، پہلا فرض آپ کلہ کریں، اور کلہ اس طریقے سے کریں، یوں نہ لے کے پانی لیا اور بس الٹا سیدھا 1-2 مرتبہ گھمایا اور پھینک دیا۔ کلہ اچھے سے کریں، اس طریقے سے کہ جس منہ کے پرزے میں آپ کے 3 مرتبہ اچھے سے پانی پہنچ جائے۔ آپ اگر روزے سے نہ ہوں تو یہ انگلی لیں اور حلق میں ڈالیں اور غرغرہ بھی کریں، اچھے سے غرغرہ کریں، اور 3 مرتبہ یوں گھمائیں، اس طریقے سے گھمائیں۔ آپ بہت اچھی طریقے سے پانی حلق کے پرزے میں گھمائیں، یہ آپ کے غسل کا پہلا فرض ہو گیا۔ حاجی صاحب نے سوال کیا کتنے فرض ہیں، تو 3 فرض ہیں، 3 میں آپ کا پہلا فرض مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے غرارہ کیا، منہ کے پرزے میں اچھے سے کئی مرتبہ پانی لیا، گھمایا، یوں پر کو کیا، ادھر کو کیا، ادھر کو کیا، اور غرغرہ کیا، اور غرغرہ کرنے کے بعد آپ نے جب ٹھیک سے کلہ کر لیا ہے، غرغرہ کر لیا ہے، یہ آپ کے غسل کا پہلا فرض مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے آپ ہاتھ میں پانی لیں، اور پانی لینے کے بعد آپ الٹے ہاتھ کے ناک کا سوراخ بند کر لیں، اور سیدھے سوراخ میں پانی یوں کھینچیں، چڑھائیں، یوں لیں، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی لیں اور ناک میں گھمائیں اچھی طریقے سے۔ پھر اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ کے ناک کے سیدھے سوراخ کو بند کریں، اور الٹی طرف کو پانی لیں اور گھمائیں 3 مرتبہ اچھے سے، پھر انگلی گھمائیں، اور ناک میں اگر کوئی گاڑھی یا پتلی رطوبت ہے آپ اس کو نکالیں، تاکہ ناک کی نرم ہڈی تک چاروں طرف اندر 1 بال کے برابر یا 1 بال بھی آپ کا سوکھا نہ رہے، بھیگنے سے باقی نہیں رہنا چاہیے۔ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ یہ فرض، غسل کا دوسرا فرض جو ہے انجام دیں۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا فرض آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے سیدھے شانے سے پانی ڈالیں، ادھر کندھے سے، اور 3 مرتبہ ادھر سے ڈالیں، 3 مرتبہ ادھر سے ڈالیں، پھر 3 مرتبہ سر سے ڈالیں، پھر اچھی طریقے سے مالش کریں، اچھی طریقے سے پورے جسم پر مالش کریں۔ کانوں میں، اندر آنکھوں کے پلکوں پر داڑھی ہو تو 1 بال میں، کانوں میں، بالوں میں، پورے جسم میں، کہیں بھی جو ہے یہاں تک کہ پیر کی انگلی تک آپ اس میں بھی کھلال کریں، اور جسم کا کوئی بھی حصہ یا 1 بال آپ کا دھلنے سے یا بھیگنے سے نہ رہ جائے، سبھی پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ آپ کا غسل اب مکمل ہو گیا ہے۔ اچھی طریقے سے آپ اب چاہیں تو تولیہ سے جسم کو صاف کر لیں، اور اپنے کپڑے زپ بند کر لیں، اور مکمل ہو کر باہر نکل سکتے ہیں۔ ناظرین، اور بھی اس کے علاوہ آپ حاجی صاحب سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو میں سمجھتا ہوں، وہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں اس کو جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ حضرت جیسے باتھ روم میں وضو کر لیتے ہیں، جی، اس وضو سے باہر آ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں، جو آپ غسل کا وضو کر رہے ہیں، آپ میں اتنی قابلیت ہے، آپ اتنی جانکاری رکھتے ہیں کہ آپ نے وضو اسی طریقے سے کیا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے، وہی وضو آپ کا کافی ہے، اس سے ہر نماز ادا کی جا سکتی ہے، چاہے نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، قضا نماز ہو، ادا نماز ہو، ہر نماز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس وضو سے مکمل ہو جائے گی۔ جو باتھ روم میں ننگے ہو کے جو وضو کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ وہ وضو ہماری باہر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے ننگے ہو کے ہم وضو کر لیتے ہیں، اندر کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے، بالکل ننگے ہوتے ہیں، تو وہ وضو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس وضو سے؟ حاجی صاحب کا سوال ہے ناظرین کہ کیا ہم وضو جیسے مان لیجیے غسل خانے میں ننگے ہو کر رہے ہیں،
تو کیا ہم اس وضو سے باہر آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی کھلی بات ہے کہ اسلام نے کہا ہے ستر عورت، ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ستر عورت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کہاں تک اپنا جسم چھپانا چاہیے۔ تو آپ اندر تو بلا شبہ یہ جائز ہے کہ غسل خانے میں آپ ننگے نہا سکتے ہیں اور آپ کا وضو بالکل مکمل ہو جائے گا۔ ننگے آپ اگر وضو کرتے ہیں آپ کے وضو میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ستر عورت جو ہے وہ وضو کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہمیشگی کے لیے ہے۔ آپ کو جو جسم چھپانا ہے، آپ اگر اس کو نہیں چھپائیں گے تو آپ اس کے گنہگار ہوں گے، اس کا گناہ، اس کا جو عذاب ہے اس پر آپ اس کے مستحق ہوں گے۔ بہرحال آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ آپ اگر غسل خانے میں جو اوپر سے جس کی چھت بھی بنی ہوئی ہے، دروازہ لگا ہے، بند ہے، تو بلا شبہ اس میں آپ ننگے وضو کر سکتے ہیں اور آپ کا وہ وضو مکمل ہو جائے گا۔ جی حافظ صاحب، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے